السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تو مہاجرین و انصار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چھوٹی عمر میں علم و فضل میں انہوں نے امتیاز حاصل کر لیا۔ 8 سال کی عمر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ عروہ بن زبیر، عباد، محمد بن عربہ، فاطمہ بنت منذر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایات کی ہیں۔ یہ قریشی خاندان کے تجربہ کار شاہ سوار تھے۔ عنفوان شباب میں جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ قسطنطنیہ کے تاریخی معرکے میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 64 ہجری میں ان کے ہاتھ پر حجاز، یمن، مصر، عراق، خراسان کے باشندوں نے بیعت کی، لیکن بنو امیہ نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا دور حکومت افتراق و انتشار کا شکار رہا۔ دوستو، مہاجرین کے گھروں میں عرصہ دراز سے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات ان کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ یہودیوں نے جادو کیا ہوا ہے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ تعالی نے چاند سا بیٹا عطا کیا تو مسلمانوں نے یک بارگی نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مدینے کی فضا گونج اٹھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا اور خود کھجور کو چبا کر اس نو مولود کے منہ میں ڈالا۔ مصعب بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار مبارک خفیف تھے۔ بخاری شریف میں منقول ہے کہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کیا ہوا تھا، جبکہ ان کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ مسلم شریف میں حاکم بن موسیٰ کے حوالے سے روایت منقول ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی تو اس وقت حاملہ تھی۔ جب وادی قباء میں پہنچی تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا۔ وہ انہیں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اس نو مولود کو اپنی گود میں لیا، پھر ایک کھجور منگوائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے گھر میں کھجور تلاش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبایا اور پھر اس نو مولود کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح ان کے بدن میں سب سے پہلی غذا جو داخل ہوئی وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور ان کا نام عبداللہ تجویز فرمایا۔ جب ان کی عمر 7-8 سال ہوئی تو ان کا والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ساتھ لے کر بیعت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے اور پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دوستو یہ عامر حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا جان یعنی حضرت عبداللہ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سنگی لگائی ہوئی تھی یعنی حجامہ کروایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ میرا خون ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہو۔
حضرت عبداللہ بحر گئے اور خون پی لیا۔ واپس آئے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے خون کا کیا کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق سب سے زیادہ مخفی جگہ میں خون کو انڈیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات درست ہے۔ آپ نے جلال میں آ کر کہا، ارے بھائی، آپ نے خون کیوں پی لیا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں جو حیرت انگیز طاقت تھی وہ اسی خون کی برکت کا اعجاز تھا۔ محمد بن ابی یعقوب بیان کرتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے حواری رسول زبیر بن عوام کے فرزند ارجمند، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، اور ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ دوستو، ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کے کیا کہنے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان کے کیا کہنے، یہ تو کتاب اللہ کے عالم ہیں، پاک دامن ہیں۔ ان کے باپ زبیر بن عوام اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر اور ان کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پھوپھی خدیجہ الکبریٰ اور ان کی خالہ عائشہ صدیقہ اور ان کی دادی صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ پاکیزہ اور اعلیٰ نسبتیں اور اعلیٰ مقدر والے ہی کو ملتی ہیں۔ مسلم زنجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عروہ بن دینار کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما رأیت مصلیا قد احسن صلاۃ من عبداللہ بن زبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے عمدہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ عبد الصمد بن عبد الوارث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ماطرہ المحیرنہ نے بتایا کہ مجھے میری خالہ ام جعفر بنت نعمان نے یہ بات بتائی کہ اس نے اسماء بنت ابی بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ عبداللہ بن زبیر اس کے پاس تھے۔ فرماتی ہیں کہ یہ میرا فرزند رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے، لوگوں نے تو اس کا نام مسجد کا کبوتر رکھا ہوا ہے۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیا آپ کے دل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والا اور اس جیسا نماز پڑھنے والا آپ کسی کو نہ پاتے۔ ابو عاصم عمر بن قیس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے 100 غلام تھے، ہر ایک غلام سے اس کی زبان میں بات کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک کی زبان دوسرے سے مختلف تھی۔ جب آپ اسے آخرت کے معاملے میں مشغول دیکھیں تو یوں دکھائی دے گا کہ یہ شخص دنیا کو ریت کے ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتا، اور جب اسے دنیا کے کسی معاملے میں مشغول دیکھیں تو یوں دکھائی دے گا جیسے آخرت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ مفسر قرآن مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تو یوں دکھائی دیتے جیسے کوئی لکڑی زمین میں گڑی کھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ نماز میں ان کے انہماک کا انداز تھا۔
نیز مجاہد نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز پڑھنے کا بھی یہی اسلوب تھا۔ دوستو ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی نماز ایسی ہی ہوتی تھی کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتے تھے تو پھر دنیا کو بھول جاتے تھے، پھر بس اللہ اور وہ صحابی ہیں، پھر باتیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا، قیام کے اندر یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہو جس کے اندر کوئی حص و حرکت نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ تھی صحابہ کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں یہ مقدس کہانی۔ ثابت البنانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا، آپ مقام ابراہیم کی پچھلی جانب نماز پڑھتے ہوئے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ایک لکڑی زمین میں گڑی ہوئی ہے جو حرکت نہیں کرتی۔ یہ نماز میں آپ کے انہماک کا ایک انداز تھا۔ یزید بن ابراہیم عمرو بن دینار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، مخالفین کی طرف سے مسلسل سنگ باری ہو رہی تھی، لیکن آپ پورے انہماک سے نماز میں مشغول تھے۔ عمر بن قیس اپنی والدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ اوپر سے ان کے بیٹے ہاشم پر گرا۔ اہل خانہ نے سانپ سانپ کہہ کر شور مچایا، پھر اس سانپ کو مار کر بہر پھینک دیا گیا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اس قدر نازک موقع پر بھی انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی لوگ کسی حادثے کی بنا پر عبادت کرنے سے عاجز آ جاتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس مشکل ترین گھڑی میں بھی عبادت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے بیت اللہ کے ارد گرد بہت پانی جمع ہو گیا، چل کر طواف کرنا محال تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کر طواف کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو قرآن حکیم کی کتابت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کتابت میں کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو تم اسے قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ قرآن حکیم ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں ابا جان اور زبیر بن خبیب نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جنگ طرابلس میں جرجیر نامی جرنیل 1,20,000 افراد پر مشتمل فوج لے کر ہماری طرف بڑھا۔ ہمارے لشکر کو اس نے گھیرے میں لے لیا۔ لشکر اسلام صرف 20,000 افراد پر مشتمل تھا اور سپہ سالار عبداللہ بن ابی سرح تھے۔ لوگ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کچھ ساتھی امیر لشکر کے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں نے میدان پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ 2 خوبصورت نوجوان لڑکیاں جرنیل کے پیچھے کھڑی مور پنکھ سے اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اور لشکر کے درمیان فاصلہ ہے۔ میں یہ منظر دیکھتے ہی امیر لشکر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس آیا، صورتحال سے آگاہ کیا، پیش قدمی کی اجازت طلب کی۔
آپ نے مجھے اختیار دیا، میں نے لشکر سے صرف 30 شاہ سوار منتخب کیے، انہیں ایک صف میں کھڑا ہونے کا حکم دیا اور یہ ہدایت دی کہ تم نے میری پچھلی جانب مضبوط حصار بنائے رکھنا۔ پھر میں نے برق رفتاری سے دشمن کی صف چیرتے ہوئے جرنیل کی طرف پیش قدمی کی، چشمے زدن میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قاصد ہمارے سردار کی طرف جا رہا ہے، وہ صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکے۔ جب جرنیل نے مجھے اپنے قریب دیکھا تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے بھاگا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر وہیں پہ ڈھیر کر دیا، پھر اس کی گردن کاٹی اور اس کا سر اپنے نیزے میں پرو کر اوپر اٹھایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ نے دشمن کو شکست فاج سے 2-4 کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لاشوں کے درمیان سے نکالا گیا۔ آپ کے جسم مبارک پر تلواروں اور نیزوں کے تقریباً 40 زخم لگے ہوئے تھے، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلامتی کے بارے میں خبر دی۔ اس سے خوش ہو کر 10,000 درہم اسے عطا کیے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سب سے زیادہ محبوب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ پر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے موٹی ریشم کا غلاف چڑھایا۔ وہ اسے ایسی خوشبو لگاتے جس کی مہک دور تک محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 بچے بیعت کرنے کی غرض سے پیش کیے گئے تھے۔ ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ، دوسرا ابو سلمہ کا بیٹا عمر اور تیسرا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ۔ پہلے دونوں بچے شرمیلے تھے، وہ بیعت کرتے وقت جھجک گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہ جھجکے نہ گھبرائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار بردا کے چکنے پات دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہیں دیکھتے ہی بچے راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ایک دن بچے کھیل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے، سب بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہی کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے برجستہ جواب دیا، میں کیوں بھاگتا؟ نہ میں کوئی مجرم ہوں اور نہ ہی راستہ تنگ ہے کہ میں اسے چھوڑتا۔ 222 ہجری میں جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 برس تھی جب یہ اپنے والد بزرگوار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا، میدان جنگ میں اترے جو پوری زندگی مسلسل جہاد میں گزار دی۔ 26 ہجری میں جنگ طرابلس وقوع پذیر ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ جرجیر نامی جرنیل 1,20,000 کا لشکر لے کر میدان میں نکلا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا لشکر اسلام کا امیر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمودہ کار سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک روز انہیں امیر لشکر دکھائی نہ دیا۔ ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دشمن فوج کے جرنیل نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی لشکر اسلام کے امیر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو قتل کرے گا میں اسے 1,00,000 دینار اور اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا۔
اس لیے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بڑی احتیاط سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ دشمن لشکر میں سے ہر ایک کی نگاہ ان پر ہے، ہر کوئی یہ بھاری انعام حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اس کا علاج تو بڑا ہی آسان ہے۔ ادھر سے عبداللہ بن ابی سرا بھی یہ اعلان کر دیں کہ جو کوئی رومی فوج کے جرنیل جرجیر کا سر قلم کر کے لائے گا، اسے 1,00,000 دینار اور جرجیر کی بیٹی کا نکاح دیا جائے گا۔ یہ تدبیر بڑی کاریگر ثابت ہوئی۔ اس اعلان کے بعد جرجیر بھی خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جرأت مندانہ اقدامات سے جنگ طرابلس میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور وافر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ فتح کی نوید لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 235 ہجری میں شرپسند عناصر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا، یہاں تک کہ انہیں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں محصور تلاوت کے دوران ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ فتنوں سے پہلو تہی اختیار کرتا ہوا گوشہ نشین ہو گیا، دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں سرگرم ہو گیا، اور تیسرا گروہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ اس گروہ کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ جمل میں دونوں گروہ آپس میں نبرد آزما ہوئے، طرفین کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے گہرے زخم کھائے، جس سے بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں حصہ نہیں لیا، بلکہ فریقین میں مصالحت کی طرف طبیعت راغب رہی ان کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی مہم چلائی تو انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند کوشش کی کہ یہ تسلیم کر لیں، لیکن انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، جانشین مقرر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ امت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا، جس کا ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کا بورڈ بنا دیا اور رعایا کو اختیار دے دیا گیا کہ ان میں سے جس کو بہتر سمجھیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم قبول کریں گے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا فرزند یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار پر متمکن ہوا تو اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام پیغام بھیجا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کرے۔ اس گورنر نے جد و جہد کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت حسین بھی مکہ معظمہ میں پہنچے، لیکن ان کا ارادہ کوفہ روانگی کا تھا۔ کبار صحابہ کرام نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روکا،
لیکن کوفیوں کی جانب سے بار بار دعوت ملنے کی بنا پر وہ شہادت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ میدان کربلا لہو رنگ ہوا، تاریخ کے ماتھے پر ایک داغ لگا۔ اس سفر سے روکنے والوں کی ایک بھی نہ سنی گئی، جس کے ہولناک نتائج سامنے آئے۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کی ہر چند کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس مقصد کے لیے وفود بھیجے جو ناکام واپس لوٹے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل حجاز نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی جانب سے مقرر کردہ حکومتی عملے کو مدینہ سے نکال دیا۔ یزید کو جب یہ خبر ملی تو اسے بڑا رنج ہوا۔ اس نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر حجاز کی طرف روانہ کیا۔ اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ بہت سے مدنی باشندے تہہ دیگ کر دیے گئے اور لوگوں سے بزور شمشیر یزید بن معاویہ کے حق میں بیعت حاصل کر کے یہ لشکر واپس لوٹا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں دوبارہ بنو امیہ کی حکومت بحال کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ حسین بن نمیر اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ جبل ابو قبیس سے حرم شریف پر سنگ باری شروع کر دی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں مقام پذیر تھے۔ لڑائی جاری تھی کہ یزید بن معاویہ کے انتقال کی خبر مکہ معظمہ پہنچی، جس سے شامی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا، جس سے اختلافات کی خلیج اور وسیع ہو گئی۔ یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید مسند اقتدار پر براجمان ہوا، لیکن اس نے سنگین اور ناگفتہ حالات کو دیکھتے ہوئے اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس کے اعلان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ بنو امیہ کے اقتدار کی ناؤ ڈوب گئی، یعنی کشتی ڈوب گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو امیہ کے حکومتی عملے کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ مروان بن حکم اپنے بیمار بیٹے عبد الملک کو لے کر مدینہ منورہ کو خیر آباد کہتے ہوئے یہاں سے چلا گیا اور دمشق میں جا کر قیام کر لیا۔ دمشق میں بنو امیہ نے پھر انگڑائی لی، اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جانشین ہوا۔ اس نے مسند اقتدار سنبھالتے ہی ان علاقوں پر بنو امیہ کی حکومت دوبارہ بحال کرنے کی جد و جہد شروع کی جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اقتدار قائم تھا۔ انہوں نے اسلامی ریاست کا دارالحکومت مکہ معظمہ کو بنایا تھا۔ حجاز، یمن، بصرہ، کوفہ، خراسان، دمشق کے علاوہ شام کے بیشتر علاقے حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر اقتدار تھے۔ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ ان علاقہ جات کو اپنے قبضے میں لینے کا ایک جانب سے آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پایہ تخت مکہ معظمہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے حجاج بن یوسف ثقفی جیسے سخت گیر اور پتھر دل شخص کو لشکر کا قائد بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے: لو جاءت كل امة بخطاياها وجئنا نحن بالحجاج وحده لرجحناهم جميعا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے
کہ اگر ہر امت اپنے گناہ لے کر آئے اور ہم اکیلے حجاج بن یوسف کو لے آئیں تو ہم ان تمام سے ترجیح لے جائیں، یعنی اکیلے حجاج کے گناہ تمام امتوں پر بھاری ہو جائیں۔ حجاج بن یوسف لشکر کی قیادت کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر مکہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 6 ماہ جاری رہا۔ بحر سے کھانے اور پانی کی آمد بند کر دی گئی۔ لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے اور مجبور ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے دستبردار ہونے لگے، اور یہی حجاج بن یوسف کا مقصد تھا کہ پہلے مرحلے میں انہیں تنہا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 70 سال ہو چکی تھی، لیکن عزائم جوان تھے، تنہا تھے، لیکن شجاعت کے کوئی گران تھے۔ حفاظتی اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ایک روز حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، حجاج کی فوج نے سنگباری شروع کر دی، جس سے بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا۔ شدید سنگ باری میں بھی بے حس و حرکت پورے انہماک سے نماز میں مشغول رہے۔ مد مقابل کی حد دھرمی، ظلم و زیادتی اور انارکی کے خوفناک آثار دیکھتے ہوئے اپنی عظیم اماں جان حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ 97 برس کی ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اماں جان سے مشورہ طلب کیا کہ میں ان حالات میں کیا کروں۔ عظیم ماں نے اپنے ہونہار بیٹے کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، بیٹا تو خود باخبر ہے، اگر تو حق پر ہے اور حق کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر راہ حق میں آنے والی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر تیرا ارادہ فقط دنیا حاصل کرنے کا ہے تو پھر تیری اس سوچ پر مجھے افسوس ہے۔ باہی صورت تو نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اماں جان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی امی کو جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں جان، دنیا کمانا تو کبھی بھی میرے پیش نظر نہیں رہا۔ ان حالات میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور پھر میری لاش کی حرمت کو پامال کریں گے۔ اماں جان نے فرمایا، بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے کس طرح ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کی بلا جانے، بکری کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اماں جان، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی کبھی حکم عدولی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو کبھی کوئی دھوکہ دیا، اور نہ ہی دنیا کمانے کا لالچ کبھی دل میں سمایا۔ اماں جان نے اپنے فرما بردار بیٹے کی ایمان افروز باتیں سن کر دعا دی، اللہم ارحم طول قیامہ فی اللیل وظمأہ فی الحواجر۔ الہی رات کو طویل قیام اور سخت گرمی کے موسم میں روزے کے اہتمام کی بنا پر اس کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے۔ اللہم انی اسلمتہ لامرک فی ورضیت بما قضیت فاثبتنی فی عبداللہ ابن زبیر ثواب الصابرین الشاکرین۔ الہی میں اسے تیرے حکم کے سپرد کرتی ہوں اور تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کے معاملے میں مجھے صابر و شاکر لوگوں جیسا ثواب عطا فرمانا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی اماں جان سے کہا کہ اماں جان مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ میدان میں نکلے اور پھر شامی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حجاج بن یوسف نے لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ اماں جان کا وہاں سے گزر ہوا تو کہنے لگی، یہ شہ سوار اپنی سواری سے نیچے کب اترے گا؟ یہ خطیب منبر سے نیچے کب آئے گا؟ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب کھڑی ہے تو اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا، اماں جان، حکمران وقت عبد الملک بن مروان نے مجھے حکم دیا
کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، کوئی ضرورت ہو تو حکم دیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے گرجدار آواز میں کہا، کم بخت خاموش ہو جاؤ، میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تو اس سولی پر لٹکے ہوئے لاشے کی ماں ہوں، دفع ہو جاؤ، میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم شخص پیدا ہوگا، سو آج میں نے وہ دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعزیت کے لیے حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور صبر کی تلقین کی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسما کے پاس آئے تھے تعزیت کے لیے، اور صبر کی تلقین کی اور فرمانے لگے، میں بلا صبر کیوں نہ کروں؟ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بلا صبر کیوں نہ کروں، تاریخ پر میری گہری نظر ہے، اس فانی دنیا میں بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس کا سر بنو اسرائیل کی ایک سالومی نامی فاحشہ عورت کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور چشم، تیری عظمت کو سلام ہو۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی کے مختلف واقعات آپ کو سنائے گئے ہیں۔ دوستو، صحابہ کے جتنے بھی واقعات آپ سنیں گے، ایک بات سب میں کامن ہوگی کہ صحابی نے ہمیشہ اگر جان کی بھی بازی لگائی ہے تو وہ صرف اور صرف دین کی خاطر لگائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ لیں کہ اپنی امی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ سب کچھ جو بھی کیا ہے دین کی خاطر کیا ہے، کبھی دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔